أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ممتحنہ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر آیا تھا اور اہل ایمان کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو کفار کے ساتھ زیادہ دوستی کا معاملہ نہ رکھو. اس میں ایک واقعہ بھی تھا ایک صحابی کا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ واقعہ بھی آپ نے سنا. اور اس کے بعد بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دیکھو تم ان سے دوستی نہ رکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ آل اولاد تمہارے مال و دولت کام آئے گا، اسی وجہ سے تم نے خط لکھا تھا. یہ مال و دولت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ فرما دے. دوسری ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب پریکٹیکلی کسی انسان کے اوپر یہ کیفیت گزرے اس کو فیس کرنا بڑا مشکل ہے. وہ کیا صورت تھی؟ مکہ سے ہجرت کر کے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، مہاجرین کی مدینہ منورہ آ گئی. اب مکہ مکرمہ سے ایک فطری طور پر تعلق، محبت وہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ بہت سے خاندان ایسے تھے جن کی برادری کے کچھ حصے وہاں، کچھ لوگ وہاں ہیں مکے میں ہیں، کچھ یہاں ہیں، حتیٰ کہ خونی رشتے. باپ اگر کافر ہے بیٹا مسلمان ہو گیا وہ یہاں آ گیا، بہن وہاں ہیں، بھائی وہاں ہیں، اور اعزا اقربا دوست احباب سارے اسی طرح. اور غزوہ بدر میں وہ واقعات آپ نے سنے کہ آپس میں مد مقابل بھی باپ بیٹا مد مقابل ہے، کئی واقعات ایسے ہوئے. تو اس موقع پر بعض اوقات دل میں خیال آتا تھا ان لوگوں کا کہ ان لوگوں سے کیا ہم بالکل قطع تعلقی کر دیں، ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، ان کے پاس جا بھی نہیں سکتے، ان سے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. اور کل میں نے آپ سے واقعہ عرض کیا تھا وہ جو خاتون آئی تھی، بعض روایت میں لکھا ہے کہ وہ خاتون کون تھی، میں نے آپ کو بتلایا کہ وہاں مکہ میں رہنے والی عورت، مسلمان نہیں تھی. بدر بھی ہو چکی، احد بھی ہو گیا، خندق بھی ہو گئی، صلح حدیبیہ بھی ہو گیا، اس کے بعد وہ خاتون آئی تھی جن کو حضرت حاتم نے خط دیا تھا. اب ان کے لیے بھی آپ سے نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی ان کی مدد وغیرہ کرو، بہرحال وہاں خاندان کی، وہاں کے برادری کی عورت. تو یہاں آج جو آپ نے آیات سنی ہیں اس کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے اصولی طور پر کچھ باتیں سمجھائی جا رہی. دو تین بات آپ پہلے سمجھ لیں پھر ترجمہ سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ. ایک دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے موالات جس کا یہاں ذکر ہے، ایک لفظ ہوتا ہے مواسات، بعض مدارات کا لفظ بھی اسی میں شمار کرتے ہیں. ایک ہے معاملات. موالات کا مطلب ہے دلی طور پر دوستی، دلی طور پر دوستی جسے موالات کہا جاتا ہے. یہ کسی کافر کے ساتھ کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں. قلبی دوستی جسے آپ کہتے ہیں، دلی تعلق، دلی دوستی، یہ کسی کافر کے ساتھ کسی صورت میں اجازت نہیں. لیکن ایک ہے مواسات، غمخواری.
مدارات، خاطر مدارات، اخلاقی طور پر ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا، اگر کوئی دکھ درد ہو اس میں شریک ہو جانا، اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنا، چاہے کافر کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، اس کی گنجائش ہے، وہ کافر کے ساتھ رکھنی چاہیے. لیکن اگر حالت جنگ ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس سے یعنی مدارات کر رہے ہیں، مواسات کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بڑا سخت نکلے گا، یہ تو دشمنی میں آگے بڑھتا جائے گا، یہ اس کو غلط مانا لے گا، پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح معاملات، لین دین، کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم لین دین، صبح و شام ہم کرتے ہیں، ملکی لیول پر بھی ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہوتے ہیں، کمپنیوں کے آپس میں ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر حالت جنگ ہے، آپ معاملہ کر ہی رہے ہیں اس سے اسلحے کا، میں ویسی مثال دے رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ معاملہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، یا جیسے ابھی آج کل کے دور میں بہت عرصے سے یہ بات چلی ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے کہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ان کے پاس رقم جا رہی ہے وہ تقریباً 90 کیا 100% یقین ہے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ایسی صورت کے اندر پھر معاملات کی بھی اجازت نہیں. ان چیزوں کی گنجائش ہے، معاملات کی، مواسات کی، مدارات کی، لیکن موالات کسی صورت میں اس کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. ایک دوسرا، یہ جو دو آیات آج آپ نے سنی ہے، دو تین آیتیں، پہلی آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، یہ جو خیال رکھنے کا حکم ہے کہ کسی حد تک ان کا خیال رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو پھر معاف بھی فرما دیا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بدری صحابی ہیں، سارا واقعہ آپ نے سنا. تو ممکن ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے، قریب ہے، عسا کا معنی دونوں ہوتے ہیں، قریب ہے اور پھر ہوا، واقعتاً یہ چیز سامنے آئی، قریب ہے کہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو دشمنی چل رہی ہے، یعنی کفار، یعنی بنیادی طور پر یہی تو ہوتے گروپ، ان کفار کے درمیان، تمہارے درمیان جو دشمنی چل رہی ہے، عسى اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو مودتاً، دوستی میں بدل دے، ہو سکتا ہے دوستی ہو جائے، کل کو تمہارے بھائی بن جائیں. اور یہ ذہن میں رکھیں، میں نے اس صورت کے آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا، یہ آیات اس موقع پہ، چونکہ مدنی صورت ہے، یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، اور بس کچھ عرصے کے بعد ہی فتح مکہ ہو گیا. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے وہ مودتاً، دوستی بن جائے. اور 2 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا، تقریباً سارے کے مکے والے جتنے سب کے سب مسلمانوں سبھی مان لے آئے، اب وہ دوستی میں تبدیل ہو گئی. اور اگر کوئی سوچتا ہے اس وقت جب یہ آیت اتر رہی ہے کہ جی یہ کیسے ہوگا، کس طرح یہ دوستی ہو جائے گی، تو آگے فرمایا واللہ قدیر، اللہ قادر ہے. تم عام حالات کو دیکھ رہے ہو، اپنی سوچ کو دیکھتے ہو، اپنے حالات کو، ان کی سوچ کو دیکھتے ہو، اللہ کو نہیں دیکھتے. یہ دل تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. واللہ قدیر، اللہ بڑا قدرت رکھنے والا ہے. اور واللہ غفور، اگر دلوں میں یہ خیال ہو کہ جی پہلے جو عمل ہوئے تھے ابھی تک تو وہ دشمنی دکھا رہے تھے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. ایک تو یہ آیت. اس کے بعد جو 2 آیات ہیں، بعض کتابوں میں ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے، وہ شان نزول کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، بعض تفاسیر میں ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی بہن ہے حضرت عائشہ. ان کی والدہ اور ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان وہ اور ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو زمانہ جاہلیت ہی میں، یعنی ایمان کے آغاز سے پہلے ہی ان کو طلاق دے کے الگ کر دیا تھا، اور یہ ایمان بھی نہیں لائی تھی، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں. یہ آئیں صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ. ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، بعد نے قیلا نام بھی لکھا، قیلا مختلف نام ہے، واللہ عالم نام کیا تھا. یہ آئیں، اب ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا
وہ مدینے میں ہیں. یہ آئیں تو ان کی بیٹی حضرت اسما، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، ان کی بڑی بہن، انہوں نے اب سوچا کہ ان کو میں ظاہر بات ماں ہے، ان کی خدمت کروں، ان کو گھر میں جگہ دوں، ان کی خاطر مدارہ، وہی ہے معاملات، موالات، مدارہ، جو بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ مواسات کرنی چاہیے، یعنی ایمان ابھی تک نہیں ہے. تو اس موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیات اتنی، بعض کتابوں میں لکھا ہے اس یہ تفاسیر میں. اب یہ 2 آیتیں اب ذہن میں رکھیے ان آیتوں کو، میں پہلے مفہوم بتا دیتا ہوں پھر ترجمہ پڑھیے. پہلی آیت میں، بلکہ دونوں آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو محبت سے منع کیا جا رہا ہے نا، کہ کفار سے دوستی نہ رکھو، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے. دوسری آیت ہے کہ جنہوں نے تم سے قتال کیا اور اخرجوکم من دیار، دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، اور انہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، یعنی مکے کے اندر ظلم و ستم بھی کرتے رہے، تنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ تمہیں مجبور. اب مکے کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے، کچھ لوگ خاموش رہنے والے بھی تھے، کچھ مکے کے قرب و جوار میں قبائل تھے جو بالکل الگ تھلگ تھے، اور بعد میں وہ مسلمانوں کے حلیف بھی بنے. قبیلہ بنی خزاعہ تھا، قبیلہ بنی بکر تھا، اور بھی کچھ قبائل تھے. تو جن لوگوں نے تمہارے خلاف لڑے ہیں، جنہوں نے تمہیں نکلنے پہ مجبور کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ ان سے دوستی نہ رکھو. لیکن پہلی آیت کیا ہے؟ لا ینہاکم اللہ، اللہ نے ان کے بارے میں منع نہیں کیا کہ لم یقاتلوکم فی الدین اور ولم یخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے نہ تو تمہیں گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا، نہ تم سے انہوں نے قتال کیا، ان کے بارے میں اگر تم معاملہ رکھتے ہو اچھا، ان کے ساتھ تم خاطر مدارات کر دیتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. تو چنانچہ جب یہ آیت ہوتی ہے تو حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خاطر مدارات کی اور ساری خدمت وغیرہ جو بھی وہ پیش، اس لیے کہ وہ ان میں شامل نہیں ہے تکالیف پہنچانے والوں میں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 2-3 صورتیں ہیں. موالات وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہیں، مدارات یا مواسات، غم خاری، خیر خواہی وہ کرنی چاہیے، لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نقصان دہ ہے، پھر اس سے بھی احتیاط کریں. اسی طرح معاملات عام حالات میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جنگ کا موقع ہے، کوئی اور صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ استعمال ہوگا یہ معاملہ یا یہ رقم، پھر آپ اس سے بھی اعتراض کریں. یہ خود حالات کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے کفار کے بارے میں. آیات کا ترجمہ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم منہم، جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، ابھی تک دشمن ہیں، کیا کر دے؟ مودہ، دوستی. اب یہ دوستی یاد رکھیں کافر ہونے کی صورت میں نہیں ہے، کل کو جب وہ ایمان لے آئے اب وہ دوست ہیں، اب تو بھائی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب کر دے اور فتح مکہ کے موقع پر سارے ایمان لے آئے، اب وہ تمہارے دوست بھی ہیں، اب تمہارے بھائی بھی ہیں، ہر اعتبار سے اب تم نے ان کا حق ادا کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن کے درمیان دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے. واللہ قدیر، اللہ خوب قدرت رکھتا ہے، اور واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ جی کوئی کافر اس طرح آیا، میں اس کی خدمت کروں نہ کروں، وہ ماں بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ نے منع نہیں کیا ان لوگوں کے بارے میں لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کیا، تم سے لڑائی نہیں کی، اور ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا بھی نہیں. کس چیز سے منع نہیں کیا؟ کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو، کوئی احسان کرو. لہٰذا نیکی کرنی چاہیے، انہوں نے پھر کی اپنی والدہ کے ساتھ، نیکی کرو، احسان کرو. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف تم انصاف کو بھی قائم رکھو. ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اب پھر ممانعت کن کے بارے میں ہے؟ اگر یہ آ گیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اس چیز سے، تو پھر منع کس کے بارے میں کیا ہے؟ اگلی آیت، انما ینہاکم اللہ عن الذین، بے شک منع کے اوپر تھا لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. اب اس میں ہے کہ بے شک اللہ نے منع کیا ہے ان لوگوں سے قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال کیا ہے، اور وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے.
وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے پر مدد کی ہے، یعنی ان کی جو نکالنے میں پیش تھے یہ ان کے مددگار بنے یا خود نکالنے میں آگے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہیں کیا۔ کس معاملے میں؟ ان تولوہم، کہ تم ان سے محبت رکھو، تم ان سے دلی تعلق رکھو، موالات، ان کے بارے میں موالات کرنے سے سختی سے ممانعت ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جس شخص نے ان سے محبت رکھی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے اور ظالم۔ اس کے بعد میرے ذہن میں تھا ایک آیت ہم پڑھ لیں، لیکن وہ تقریباً سورت کے آخر تک پھر لمبی ہو جائے گی، میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگلی آیت میں ہم تفصیل پڑھ لیں گے۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، اس سے پہلے ہو چکی ہے یہ جب آیات اتری۔ صلح حدیبیہ کے اندر شرائط میں ایک شرط یہ طے ہوئی تھی، تفصیل اس کی آئے گی اگلی آیات میں، ساری آیت اسی حوالے سے۔ ایک شرط یہ طے ہوئی تھی، اور بڑی عجیب شرط تھی، آپ کو یاد ہوگی۔ شرط یہ طے ہوئی، کفار نے کہا کہ جی اگر کوئی بندہ مسلمان مکے میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، ہم نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ اگر جان بچا کے مسلمانوں کی طرف گیا، ہم سے گویا ایک طرح سے جان چھڑا کے، ہماری قید سے بھاگ کے مسلمان، تو مسلمان وہ ہمارے حوالے واپس کریں گے۔ لیکن اگر مدینے سے کوئی بندہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور ہم سے ملنا چاہتا ہے، ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظور ہے۔ صلح حدیبیہ یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اور سارے صحابہ بڑے جذبز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا صورت ہے؟ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ہم میں سے بندہ، ظاہری بات ہے اسلام چھوڑ کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جو وہاں جانا چاہ رہا ہے مکہ، آپ سے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں کیا ضرورت، یہ تو ہے ہی ان کا بندہ۔ اور اگر ہمارا کوئی بندہ مخلص ساتھی ان سے جان چھڑا کر آ رہا ہے نا، تو ان کی وقتی طور پر شرط مان لو، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیصلہ اچھا فرمائے گا، مدد آئے گی۔ اور موقع نہیں ہے، آپ میں صرف نام لے دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، جب صلح لکھی جا رہی تھی وہ آیت، اچھا یہاں تک ہے۔ اب اگلی آیت میں جو آیت آئے گی نا کل انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ مکے سے کچھ خواتین آئیں، خواتین بھی تھیں ایسی، ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد وہ بیچاری وہاں رکی ہوئی ہے، وہ مجبور ہو کے کسی طرح چھپتی چھپاتی مدینے آئیں۔ اور بلکہ بعض روایت میں تو ہے کہ ایک صاحب تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کل اس کی میں عرض کر دوں گا تفصیل، ان کی اہلیہ آئیں، پیچھے ان کے شوہر آ گئے، وہ کافر بھی تھے، یہ ایمان لے آئی تھی، یہ آئیں اور وہ آئے کہ جی دیکھیں شرط طے ہوئی تھی، یہ ہماری قید سے نکل کے بھاگی، ان کو حوالے کریں، ہمارے ہینڈ اوور کریں۔ تو آگے آ رہا ہے، آیت کے اندر آئے گا کہ کدھر کی آیت، یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں یہ اصول نہیں ہے، یہ مردوں کے بارے میں تو تھا، اگر مرد کوئی چھٹ کے آئے، عورت اگر چھٹ کے آئے، اس کے بارے میں یہ اصول نہیں ہے۔ اور دوسرا اصول یہ بتلایا گیا کہ دیکھو اگر وہ عورت ایمان لے آئی اور ابھی تک وہ شخص ایمان نہیں لایا، تو اس کا تو نکاح ہی ختم ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہو گیا، بیوی کہاں سے رہی؟ اب تو نکاح ختم، ایمان لانے کے بعد اگر ایمان کوئی بھی ایک ایمان لے آئے، دوسرا ایمان نہیں لائے، ختم۔ اور لیکن یہ کہا گیا کہ یہ جو عورتیں آئی ہیں اگر اس طرح کی، یہ ہے وہ لفظ جس پہ ایک وجہ سے سورت کا نام بھی پڑا نا، سورہ ممتحنہ، فامتحنوہن، تم ذرا اے لوگوں، اے ایمان والو، ذرا ان کا نا امتحان لے لو، امتحان لے کے جانچ لو کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے یہ بات کر رہی ہیں کہ جی ہم ایمان لے آئی ہیں، مومن ہیں، یا اندر سے کوئی اور ہے۔ ایمان امتحان لے لو، اگر یقین ہو جائے، اور آگے یہ بھی کہا اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تو پھر آگے وہ تفصیل آئے گی کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے تو عورتوں کو حوالے نہیں کرنا، لہذا عورتیں پھر حوالے نہیں کی گئیں۔ اس کے بعد اور عورتوں کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں جو آپ اس صورت میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اب منڈے سے، اگلے سوموار سے انشاءاللہ عشاء کے بعد یہ ترتیب ہوگی، چونکہ اب دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، عشاء کا وقت بھی خاصا پیچھے آ گیا، تو انشاءاللہ اگلی سوموار سے عشاء کے بعد یہ ترتیب، اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھنے کے لیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جیسے تو نے محض اپنے فضل و کرم سے پڑھنے کی سننے کی توفیق دی ہے، ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو قبر میں حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ تمام پریشان لوگوں کے لیے بار بار دعا کرتے رہا کریں، خصوصاً غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ، اور یا اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں تمام لوگوں کی دستگیری فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان کے کفر کے خلاف متحد ہونے کی اور مسلمانوں کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔